اللہ جل جلالہ عظم شانہ عم نوالہ وعظم اسمہ واجل ذکرہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات روح کائنات جان کائنات اور ان کے کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار جہاں حبیب کبریاء امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قہر کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائی۔ شکر مسمال کے کائنات خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات کے ساتھ ساتھ صدہ بار اس مال کے کائنات خالق کائنات کا صدہ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں مر مٹنے والوں میں رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ویڈیو کے حوالے سے اور اس بات کے حوالے سے کہ اے ایمان والو، جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اطاعت مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ کریمہ کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں، شان نزول جو ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پہلے اسلام لانے سے آپ عیسائیوں کے اندر عالم تھے، تو آپ کے ساتھ کچھ اور آپ کے صحاب تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے عیسائی مذہب کے اندر اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ جس وقت اسلام لے آئے، دامن اسلام میں داخل ہو گئے، اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنی اسی پرانی روش کو جو ہے وہ برقرار رکھا کہ ہم جو ہے آپ بھی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پڑھ لیا، اسلام میں آ گیا، تو اب پیچھے پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اسلام میں تو وہ داخل ہو گیا، اسلام کے اندر آ گیا، لیکن اب پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو لہذا ہم اب اسلام میں بھی آ کے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ جب یہ انہوں نے عقیدہ رکھا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیہ کریمہ وحی کے دور کے اوپر آ گئی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک ہی بات اور یہاں پہ ضمناً کہ بندے کا جو دشمن ہوتا ہے، بندہ کیا خیال ہے اس سے بے خوف ہراس پھرتا رہتا ہے، اپنی سیفٹی نہیں کرتا، اپنی حفاظت نہیں کرتا، یا وہ جو ہے وہ کھلے عام ہی پھرتا رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس بندے کا اللہ تعالیٰ ویسے محفوظ رکھے، دشمنی سے محفوظ رکھے، یہ دشمنی، یہ اناد اور یہ جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی جو ہے وہ دشمنیاں منہ لے لینا اور لڑائی جھگڑے کے اندر آ جانا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔
اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی تھپڑ بھی مار دیتا ہے نا تو آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ کوئی زیادتی بھی کر دیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ درگزر کریں، معاف کریں۔ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خادم تھا، غلام تھا، تو آپ نے اسے جو ہے وہ دودھ یا چائے لانے کو کہا کہ لا کے مجھے دو، تو جس وقت وہ لے کر آیا تو وہ گرم تھا، ظاہری بات ہے، تو وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ جیسے گرا تو آپ ظاہری بات ہے، آپ آقا بھی تھے، نواسہ رسول بھی تھے، وہ غلام بھی تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت غلاموں کی کیا حالت ہوا کرتی تھی کہ جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن وہ دوسری جگہ ہوتا تھا، یہاں نہیں ہوتا تھا، یہاں تو غلاموں کو نوازا جاتا تھا، ہاں جو بھی صدر پہ آتا تھا ان کو نوازا جاتا تھا۔ اب اس نے غلام نے دل میں یہ خیال کیا کہ مجھ سے جو ہے وہ گرم دودھ گر گیا، تو لہذا اب جو ہے وہ میری شامت آ گئی، مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو اس نے جلدی سے جو ہے نا وہ آیہ کریمہ ایک پڑھ دی چوتھے پارے کے اندر، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس نے جلدی آیہ کریمہ پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو ہے وہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو خوشحالی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، غصہ ہے تو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کو، بلائی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ غصہ اگر کوئی ایسا مرحلہ زندگی میں آ بھی جائے، کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جائے، تو کوشش کریں کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ کسی بندے نے آپ کا اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی لیا ہے تو اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، فرمایا اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے تو مجھے محمد سے آ کے لے جائے۔ اتنی بڑی ضمانت دی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کہ اگر عزت کے اندر کمی آئے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی عزت کا، جو معاف کر دے حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ کیوں جی، مدینہ شریف کا ایک واقعہ آپ کے سامنے اسی کے اوپر پیش کرتا چلوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کا دور ہے، اور جو ہے نا وہ ایک شخص اپنی سواری لے کے مدینہ کا نہیں تھا، اونٹ اس کے پاس تھا تو وہ جا رہا تھا، تو وہ کسی جگہ ٹھہرا مدینہ کے باہر، تو اس نے اپنا اونٹ جو ہے وہ چھوڑا، تو وہ اونٹ جو ہے وہ غیر کی فصل کے اندر چلا گیا، وہ جا کے چرنے لگا وہ اونٹ جو ہے۔ تو اب جو ہے فصل کا جو مالک تھا نا، اسے بڑا غصہ آیا کہ اونٹ جو ہے یہ میری فصل خراب کر رہا ہے۔ اس نے ایک پتھر جو ہے وہ اٹھایا اور اونٹ کو دے مارا۔ جب اونٹ کو اس نے مارا تو اب جو ہے وہ مالک کو بڑا، اونٹ کا جو مالک تھا اب اسے بڑا غصہ آیا، کس نے جو ہے وہ میرے اونٹ کو اتنا پتھر مار دیا۔ اب اسے غصہ آیا تو اس نے جواب کے اندر کیا کام کیا کہ پتھر اٹھایا اور اسے شخص کو مار دیا جو فصل کا مالک تھا، اسے پتھر لگا لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ جا کے اس کی ایسی جگہ کے اوپر لگا کہ وہ فوت ہو گیا، وہ وہیں کے اوپر وہ دم توڑ گیا، مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے اس کے بیٹے تھے تو انہوں نے جو ہے اس شخص کو پکڑ لیا، وہ اجنبی تھا، وہ پکڑ کے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے آئے اور کہا جی اس نے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، تو ہمیں اس کے بدلے میں قصاص چاہیے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کے پوچھا، فرمایا بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے وہ ساری بات بتائی کہ اس طرح اس کے باپ نے جو ہے وہ میرے اونٹ کو پتھر مارا لیکن میرا ارادہ نہیں تھا، میرے اونٹ کو لگی، مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، میرا جانور تھا تو اس کی وجہ سے میں نے مارا، لیکن وہ اس کے ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ مر گیا، میرا ارادہ نہیں تھا۔ جس وقت اس نے یہ بات کی تو اب ظاہری بات ہے قتل تو ہو گیا، یہ قتل خطا تھا، قتل تو ہو گیا اگرچہ ارادہ نہیں تھا اس کا۔ اب جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ بدلے کے اندر تمہیں قتل کیا جائے گا، تو وہ شخص کہنے لگا جی میں مدینہ کا رہنے والا نہیں ہوں، آپ کو بھی پتہ میں آج نبی ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے، تاکہ میں نے کچھ لوگوں کی امانتیں دینی ہیں، کچھ کا قرضہ دینا ہے، تو میں وہ اپنے معاملات کر کے جو ہے وہ واپس آ جاؤں گا،
آپ کی مہربانی مجھے کہ 5-7 دن کا ہفتے کا ٹائم دے دیں تو میں جو ہے وہ آ جاؤں گا واپس. تو اب جو ہے ظاہری بات ہے نبی تھا اور سیدھی سیدھی موت بھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے اگر تمہاری کوئی ضمانت دے دیتا ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا, نہیں تو ویسے تو تمہیں نہیں جانے دوں گا میں. اب وہ شخص جو ہے نا وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے, مجمع کے اندر دیکھ رہا ہے, لوگوں میں دیکھ رہا ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ میری جو ہے نا وہ ضمانت دے. اللہ اکبر, میری کوئی ضمانت دے. دیکھتا رہا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اے امیر المومنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حالانکہ جانتے بھی نہیں, اجنبی ہے, پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا بھی سوچ لا ابو ذر, اگر یہ سیدھی سیدھی موت ہے, اگر یہ نہ آیا تو اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس کو بھیج دیں جی, آ جائے گا, مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. اب جی وہ شخص چلا گیا. اب وہ شخص چلا گیا نا, جب وہ ٹائم دیا ہوا تھا جو مقررہ وقت تھا, وہ جب ٹائم آیا اس وقت جو ہے وہ کچھ تھوڑی دیر ہو گئی, لوگ جمع ہو گئے, سبھی کو پتا تھا کہ آج اس شخص نے آنا ہے تو اسے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. تو اب کچھ دیر ہوئی نا تو لوگوں نے اب باتیں کری, ظاہری بات ہے لوگ پھر باتیں کرنی شروع کر دیتے. انہوں نے کہا ابو ذر بڑی غلطی کر دی, تو نے بڑی غلطی کر لی, تو نے آج نبی شخص کی ضمانت نہیں دینی تھی. تمہیں بھی پتا تھا اور اسے بھی پتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میری سیدھی سیدھی موت ہوگی, تو موت کے منہ میں کون جاتا ہے, تو نے بڑی غلطی کر دی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. ٹائم ہوا, ابھی آرڈر جاری ہونے تھے کہ دور سے دیکھا تو جو ہے نا وہ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ, لگتا ہے کوئی دور سے آ رہا ہے. جب جو دیکھا تو اب وہی شخص جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور سوار ہو کے وہ آ رہا ہے. اب وہ جب آ گیا نا, پہنچا دعا کے کہنے لگا جی انتہائی معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ معاملات اس طرح کے تھے, میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں لیٹ ہو گیا, دیر سے پہنچا ہوں. اچھا اب آرڈر جاری ہوا جی قتل کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی بات سنو, تمہیں جب یہ پتا تھا, اس بات کا علم تھا کہ تمہاری موت ہے آگے سیدھی سیدھی, تو تم نہ آتے کہ تمہیں قتل کر دیا جانا تھا, تو تم کیوں آئے ہو, آنے کی وجہ. تو وہ شخص کہنے لگا دیکھیں جی میں ایک ایسی جگہ میں تھا کہ جہاں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, جہاں میرا کوئی اپنا نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, میرے کو دوست احباب نہیں تھے. ایک اجنبی بندے نے جو ہے نا وہ مجھے جانتے ہوئے کہ میں اجنبی ہوں, تو ایک بندے نے میری ضمانت دی. وہ کہنے لگا کہ اگر میں آج نہ آتا تو قیامت تک لوگوں نے اجنبیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا تھا. کہ میری ضمانت ایک ایسے شخص نے دی ہے کہ جو مجھے جانتا بھی نہیں, جس کے ساتھ میرا کوئی بلڈ ریلیشن بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے میری ضمانت دی. اگر آج میرے بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا, لوگ کبھی بھی جو ہے وہ اجنبیوں کا جو ہے نا وہ بھروسہ نہ کرتے. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تیری تو یہ بات ہو گئی. فرمایا ابو ذر آپ بتائیں, آپ نے جو ہے وہ اجنبی شخص کے بغیر کسی وجہ کے جانچے پرکھے بغیر ہی آپ نے ایسے شخص کی ضمانت دے دی, اور ضمانت بھی ایسی دی کہ سیدھی سیدھی موت تھی, تو آپ نے ضمانت اس کی کیوں دی, آپ بتائیں. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا نا, تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین بات یہ ہے, جس وقت یہ شخص کٹہرے میں کھڑا تھا تو اس وقت جو ہے یہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا, اسے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو جو ہے مجھے یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا تھا, ہے یہ اجنبی شخص لیکن یہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ میں کھڑا ہے, اور یار یہ کیا کہے گا کہ میں حضور کے جو ہے وہ شہر کے اندر گیا اور کسی بندے نے میری ضمانت نہ دی. فرمایا میں نے یہ سوچ کے اس کی ضمانت دے دی. اللہ اکبر. اب جس وقت یہ بات ہوئی حضرت عمر نے کہا کہ قتل کرو, تو اب وہ جن کا باپ قتل ہوا تھا
اب وہ دونوں بیٹے کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے نہ جی نہ، اب جو زمانے کی جو کالک ہے وہ ہم اپنے منہ کے اوپر لیں۔ فرمایا کہ جب ایک شخص آج نبی ہے وہ چل کے آ گیا، دوسرے شخص نے بغیر جانے تحقیق کی ہے اس کی جو ہے وہ ضمانت دے دی، تو زمانے کی کالک ہم اپنے منہ کے اوپر لیں، جاؤ ہم نے اپنے باپ کا قدر اس کو معاف کر دیا۔ لوگ یہاں تک معافی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معافی برداشت، کیوں جی؟ باپ کا ہو قاتل، باپ کا قاتل ہو تو معاف کر دیا، کتنے بڑے بڑے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے نا۔ حضور نے کتنے کتنوں کو معافی دے دی، ہاں بڑوں کو معافی دے دی، ہاں سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ یاد رکھیں گستاخ رسول کو حضور نے معاف نہیں کیا تھا، جو حضور کا گستاخ تھا نا اس کو معافی نہیں دی، باقی سب کے لیے معافی تھی، لیکن اس کو معافی نہیں دی گئی۔ قیدی ہوئے، اور آپ کو پتا کہ قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، جنگ بدر سے جس وقت جو ہے وہ قیدی ہوئے نا جو مشرکین، ان میں سے ایک جو ہے وہ بڑی عرضہ سرائی کرتا تھا، تو اب میدان بدر کے اندر وہ تھے چڑھ گیا صحابہ کے، اب جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اور صحابہ لے کے جا رہے تھے نا ان قیدیوں کے اندر، تو ایک مقام بیداغ کے اوپر وہاں پہنچے، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو، حالانکہ قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو آگے سے جو ہے نا وہ کہنے لگا جی الصبی، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاں جو اخلاق کی بات کرتا ہے نا وہ اخلاق یہ بھی اسوہ حسنہ رسول اللہ کا یاد رکھیں، اور اخلاق یہ بھی یاد رکھا کریں۔ اس وقت اس نے کہا نا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بھی اور تیرے بچے بھی جائیں جہنم کے اندر، مان جاؤ۔ کہتے جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں، آپ بڑی نرم بات کیا کریں۔ جس وقت یہ خیبر لگا تھا اس وقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جا رہے تھے نا، تو وہ یہودی قلعے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، یہ پہاڑ کے اوپر تھا، تیری بات اونچا تھا، تو وہ قلعے کے اوپر کھڑے تھے کچھ یہودی، تو وہ بڑی بکواسات کر رہے تھے، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پیچھے ہٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھے پتا تم مجھے آگے کیوں نہیں جانے دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں آگے گیا تو وہ میرے بارے میں بک بک کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رحمت للعالمین والی زبان استعمال کرتے تھے نا، وہاں اپنے گستاخوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، فرمایا اے خنزیر اور بندر کے بھائیوں، اور فرمایا شیطان کے پجاریوں، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو۔ میں نے کہا جی یہ بھی اسوایت نا یاد رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا۔ بہرحال بات آئے ذات کے اوپر، اب تو سبحان اللہ، اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی معاف کرے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کو عقل سلیم دے اور برداشت کی قوت دے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کا فاروق آباد کے اندر واقعہ ہے، وہ ایک بیچارہ مزدور ہے یہ پینٹ کرنے والا، تو اس نے جو ہے نا وہ کوئی کمرے کو پینٹ کیا، تو وہ پینٹ ابھی کچھ آگے پیچھے ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو سکا، تو مالک جو تھا نا اس نے اس کو وہیں کھڑے ہوئے اس کے پھڈے کے اوپر کھڑے ہوئے اس نے اس کو گولیاں مار دی، اتنی بات کے اوپر گولی مار دی۔ ہماری قوت جو برداشت ہے نا اب بالکل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی، بات ہوتی نہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ گولی چلا دی جاتی ہے، مار دیا جاتا ہے، اور جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین میں یہ کہتا ہے کہ برداشت کرو، تمل مزاجی سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر کوئی بات کر بھی جائے تو اسے درگزر کرو۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے اوپر بڑے بڑے اپنے جو ہے وہ دشمنوں کو معاف نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے بڑی بڑی عزیتیں دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی درگزر کیا۔ میں نے کہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک ہے۔ ایتھے جن دے کولے دو پیسے آ جان، تھوڑی جی کوئی سیٹ مل جاوے، عہدہ مل جاوے، اور جناب اور دھرتی دا خدا بن کے بہ جاندہ، فرعونیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تو میں نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ پیسے دو آگے جیب کے اندر تو جناب رب رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر اللہ رسول کے احکامات بھی بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اندھیری قبر چلے گی، اندھیری قبر چلے گی۔ کوئی پتا ہے جی زندگی کا کس موڑ کے اوپر جا کے ختم ہو جائے؟ اندھیری کوٹھڑی ہے جہاں سدا رہنا ہی رہنا ہے، اور جب اس کی صبح ہونی ہے تو قیامت ہوگی۔ آکڑ کیڑی گل دی ہے جی؟
من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. قرآن تو یہ کہتا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے جی. یہ انسان کی حیثیت ہے. جسے کو ہونا یہ پڑھنے کا ذوق اور شوق، یا جسی کے ذہن کے اندر کوئی اور خناس یا کیڑا تو وہ جا کے سورۃ الطارق کی جا کے تلاوت کرے اور اس کی جو ہے نا وہ ترجمہ تفسیر پڑھے، پتہ چل جائے گا انسان کی حیثیت کیا ہے. کیوں جی؟ اللہ فرعون تھا نا، فرعون ایک 4 دن نہیں ہوتا ہے پیسہ تے عہدے سب ختم ہو جائیں گے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ میں پچھلے دنوں میں ایک گورنر صاحب غلام محمد تھا، اس کا نام کراچی کے اندر ہے، تو جو ہے نا وہ گورنر تھا، تو جناب پیچھے اس نے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جو ہے وہ سعودی عرب جنت البقیع میں دفن کیا جائے. امانتاً اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا. تو جب بعد کے اندر جو ہے وہ فوج کی اور جو ہے وہ پولیس اور بڑے بڑے جو ہے وہ گورگن کو لے کے وہاں پہنچے لوگ کہ قبر کشائی کی جائے، قبر کشائی کی، اس کے بعد جو ہے اس کو نکال کے جو ہے نا وہ لے جانا تھا. لیکن جس وقت جو ہے نا انہوں نے اس کی قبر کشائی کی تو دیکھا کہ جو جس صندوق کے اندر وہ دفن تھا نا اس کے ارد گرد ایک اتنا بڑا سانپ پھر رہا ہے. بارہا کوشش کی اور جو ہے وہ جناب ڈی ایس پی نے اسے گولیاں ماری، لیکن وہ ہر بار جو ہے وہ بار بچا کے نکل جاتا. چھڑی کے ساتھ مارا گیا، وہ سانپ مرا نہیں ہے، مرا نہیں جی. انہوں نے بات کیا، انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ غائب ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. دوبارہ قبر کھولی گئی تو جناب وہ سانپ اسی طرح اس کے اوپر مسلط تھا. کدھر گئی جی گورنری، کدھر گئی صدارت، کدھر گئی وزارت؟ یہ 4 دن کی ہے. یہ بعد میں پھر لوگ آ کے روتے ہیں جی ایسے ہو گیا. میں نے کہا جس وقت اللہ نے عہدہ دیا ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ قابو کر کے بیٹھنا تھا نا، اس وقت خلق خدا کے لیے سوچنا تھا. پہلے لوگ کر لیتے ہیں. اب وہ جو ہے اسے دوبارہ وہیں دفن کر دیا گیا. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ پتہ نہیں کیا کیا. یہ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وہ کلپ وائرل ہو رہا ہے. وہ ایک شخص کی جو ہے وہ قبر سے جو ہے نا وہ سانپ نکل رہے ہیں. یہ بڑا وائرل ہے، ابھی وہ کلپ چل رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس کی قبر سے سانپ اندر آتے بھی اور اندر سے باہر بھی آ رہے ہیں. کوئی قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی قبر سے باہر آ جاتے ہیں. تو جب اس کے بارے میں پتہ کیا گیا کہ یہ قبر کس شخص کی ہے، وہ تاکہ پتہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی سرکاری افسر تھا اور کرپٹ تھا، رشوت لیتا تھا لوگوں سے، لوگوں کے حق مارتا تھا. تو مرنے کے بعد اللہ نے پھر یہ اس کو جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ جوانی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ 4 دن کی ہے. زندگی موت کسی کو بتا جاتی ہے کہ میں اب آنے لگی ہوں، جو میں نے آنا ہے یا میں نے نہیں آنا. موت کا کوئی ٹائم مقرر ہے. آج دیکھیں نا فرعون 400 سال انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہتا رہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں. فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا رہا. اوقات کنی سی، اوقات کنی جی؟ 400 سال اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم. قتل کر دیتا تھا بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بیٹوں کو قتل کروا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا. بڑے بڑے اس نے ظلم و ستم کیے، بہت ظلم و ستم کیے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں. جب وہ یہ کہتا تھا نا تو اوقات کی نہیں ہے جی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے نا اپنے حواریوں کو، اور جیسے جو ہے وہ دریا کے اندر داخل ہوئے تو پیچھے سے یہ بھی داخل ہو گیا. اس نے کہا کہ جو ہے وہ جناب میں بھی گزر جاؤں گا. اب جس وقت یہ پانی کے اندر آیا نا تو اللہ کا حکم تھا مل جا پانی ملا. 2 غوطے کھاتے جی صرف فرعون نے، 2 غوطے کھاتے، 2 غوطے لگے صرف فرعون کو. تو پتہ کیا کہنے لگا کہ جو ہے میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کہنے لگا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، میں اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تیرے اوپر ایمان لے آیا ہوں. 2 غوطے کھاتے تھے جناب اگر ٹھکانے آ گئے. 400 سال اپنے آپ کو رب کہنے والا 2 غوطے نہیں مارا بندہ. 2 غوطے کھاتے تھے جناب اگر ٹھکانے آئی تو آگے سے رب نے کیا فرمایا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرمایا آج نہیں، تو نے بڑی نافرمانی کی ہے. اب تو تیرے لیے معافی نہیں ہوگی، اب تجھے معافی نہیں. نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ بادشاہت کرنے والا. میں کہتا جڑے ساڈے اتنے مسلط نے نا
جنہوں کو 2-4 پیسے نہیں جایا ساڈے میں کہا تسی تو جناب کوئی صاحب ہی کو نہیں تو کسی باغ کی موڑی بن جائے کوئی نہیں. ہاں اتنے تو نمرود دو مچھر اللہ نے گلے فرمایا نک دے اندر داخل ہو جاؤ. مچھر کیا جی اینج پکڑو تو مر جاندہ. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بادشاہ تو ساری اس کی ہے نا، طاقت تو ساری میرے رب کی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام ان بطش ربک لشدید. یہ تو میرے رب کا ہے نا. یہ مت سمجھے کوئی بندہ 4 پیسے آ جائیں عہدہ مل جائے، نہیں. اللہ عہدہ دے یا 4 پیسے آ جائیں نا تو اور جھکیں اور عاجزی اختیار کریں کہ یا اللہ اے میری بوتھی تو اس قابل کون نہیں سی، تو تیرا کرم سی نا جڑا میں تے پڑ گیا. ابھی پچھلے دنوں ضمناً بس یہ بات عرض کرتا چلوں، بلوچستان کے اندر جو واقعہ بھی دل دہلا دینے والا پیش آیا ہے، ابھی اس کی کوئی تحقیق ہو رہی ہے، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ جو ہے وہ آ جائیں گی. ایک عورت نے نکاح کیا جی اپنی مرضی کے ساتھ. اگر اس نے نکاح کیا اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اس کے بدلے میں جس طرح یہ جہالت کا کام کیا گیا کہ جس طرح سے اس کو گولیاں مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ وہ گھر سے جو ہے وہ دوڑ کے گئی ہے، یا اس کے بچے تھے، یا اس کا آگے ابھی پہلا اس کا طلاق نہیں تھی، اگر ایسا صورت ہے اور وہ اس کے باوجود اس کا زنا ثابت ہوتا ہے تو اس کے اندر اسلام نے سزا رکھی ہوئی ہے. سزا یہی ہے کہ شادی شدہ اگر جو ہے وہ زانی یا زانیہ زنا کرتے ہیں تو اس کے لیے حکم قرآن کا یہی ہے فیصلہ کہ جو ہے ان کو اتنے پتھر مارے جائیں، رجم کیا جائے کہ ان کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جائے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور یہاں میں ایک بات ضمناً اور بھی اسی کے اندر عرض کر دوں، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص بغیر شادی شدہ کے جو زنا کرتے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہاں اس بلا سے بھی ہمیں آج ہمارے اندر یہ بھی بڑی چیز آ گئی، آنکھوں کا بھی زنا، زبان کا بھی زنا، کانوں کا بھی زنا، ہاتھوں کا بھی زنا. ہاں یہ جو لطف لیتے ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبانوں کے لیے یہ بات ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے یہ کہ تیرے سر کے اندر کیل ٹھونس دیا جائے اور تیرا یہ جسم جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ نہ ممس ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ خنزیر جو ہے وہ کیچڑ آلود ہو، وہ تیرے جسم کے ساتھ لگ جائے، لیکن یہ تیرا جسم جو ہے وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ مس نہ. یہ شریعت کا حکم ہے جی. جڑے گانے سن کے چسکے لیندے ہو نا، ہاں دن رات گانے تے موویاں تے فلماں، ان کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ان کے کان میں ڈالا جائے گا. اور جو شخص عورت کی آواز سن کے کانوں کی لذت لیتا ہے کہ مجھے اس کی آواز سے لذت ملے، فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. ہم نے تو شریعت کو مذاق بنا لیا نا. ایک ہم تو کہتے ہیں جہاں میٹھا میٹھا ہاپا کڑوا کڑوا تھو. ہاں جہاں اپنی ذات کا ہوگا نا کہ جہاں میری ذات کو فائدہ ہے یا جہاں سے دین بڑا میٹھا ہے وہ لے لینا ہے. اور جہاں کوئی سختی کا حکم ہے نہیں میں بڑا جو بڑے اخلاق والا ہوں میں سمجھ. میں نے کہا تم جو مرضی کرو، لاکھ بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے قیامت تک کے لیے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ جہالت کا جو کام وہاں سر انجام دیا گیا. اب عورت قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے اور اس کی بہادری کو بھی سلام. اس نے کہا کہ مجھے کسی لیے ہاتھ نہیں لگانا. ہاں جو غیرت کے نام کے اوپر اس کو قتل کر رہے تھے نا، میں نے کہا وہ ماں باپ یا وہ بھائی، اب بھائی کو بڑی غیرت آتی ہے کہ میری جو ہے وہ بہن کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہونا بھی چاہیے بھی، لیکن میں نے کہا کہ یار کبھی اس بھائی کو بھی اس طرح سے سرعام گولی ماری گئی ہے جس کی بہن اپنے بھائی کے بارے میں سب جانتی ہو کہ میرے بھائی کیا کیا کرتوت کرتا ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آیا ہے. کیا اسے بھی چوک کے اندر کھڑا کر کے اسے بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بھون دیا گیا گولیوں کے ساتھ. اگر اس نے نکاح کیا ہے تو یہ جہالت ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. اگر وہ واقعی گناہ گار ہے تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح سے اس کو قتل کرو؟ ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے.
ٹھیک ہے، پھر غیرت کا نام لیا گیا، تو غیرت کے اندر دیکھیں کہ پھر کیا، میں نے کہا کون سی تمہاری غیرت ہے کہ 20 اجنبی لوگ جو ہے وہ نامحرم لا کے تم مجھ سے گولیاں مروا رہے ہو، تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا کیا فرمایا؟ پسند کی شادی، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، خدا را جن کی بیٹیاں اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں 4 ہوں، فرمایا وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی پرورش کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے نزول نے فرمایا کہ اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میرے محبوب اگر کسی کے پاس 3 ہو تو فرمایا وہ بھی جائے گا، عرض کیا گیا 2، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ بھی اچھی پرورش کرے تو وہ بھی عرض کیا جی اگر 1 ہو تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے، عرض کیا اگر 1 بھی بیٹی نہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ فرمائے میرے محبوب نے فرمایا پھر اس کے لیے میں ہوں نا۔ اور یہ دیکھیں کہ پرورش کی اپنی بیٹی کی، اور اسلام قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی کریں تو پہلے اس کی رضامندی لیں، اس سے پوچھیں، دیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کریں۔ اور پسند کی شادی کرنے کے اوپر یہ جو رد عمل آیا نا، اس طرح کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سامان وہ تجارت کے لیے دیا، آپ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے وہ لے گئے، تو جس وقت جو ہے وہ واپس آئے تو اتنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی کہ پسند آیا، تو خود پرپوزل جو ہے وہ خود نکاح کی دعوت حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی طرف بھیجا۔ پسند تھی نا جی، اگر تم کہتے ہو کہ پسند کی شادی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا رد عمل آئے تو میں نے کہا جی پہلے یہی دیکھ لینا تھا، اماں خدیجہ الکبریٰ کا بھی دیکھ لینا تھا نا یہ واقعہ، اور ان کی بھی یہ بات مد نظر رکھنی تھی۔ پسند کی شادی کریں، اور اتنے جو ہے وہ سخت اپنی اولاد کے اوپر والدین نہ ہوں کہ کل کو جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے اس طرح کی کوئی صورتحال بنے۔ اپنی بیٹی کو اچھی پرورش کریں، ہاں اچھی پرورش کریں، اچھی پرورش کر کے ان سے پوچھیں، قرآن و حدیث نے ان کو حق دیا ہے، اس کے بعد چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے بھی محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا کر